بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے سبق نمبر 4 پچھلی نشست میں شروع کیا تھا عظیم سپہ سالار۔ آج عظیم سپہ سالار کے ہم سوالوں کے جواب دیتے گے۔ 8 کلاس مشق ہے، مشق میں تفہیم ہے۔ تفہیم میں پہلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ دوسرا سوال ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب کون سی تلوار پسند آئی؟ کیا وہ تلوار انہیں ملی؟ پھر تیسرا سوال ہے کہ سعید بن العاص کو کب کس نے قتل کیا؟ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں کب اور کیوں ڈالا؟ حضرت سعد کس آبدوز کا نام ہے؟ اسے یہ نام کیوں دیا گیا؟ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کہاں وفات پائی؟ بیٹا سبق عظیم سپہ سالار مشقی سوالات اور مختصر سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال ہے کہ غزوہ احد میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ جواب ہے کہ غزوہ احد میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سعد خوب تیر برساؤ، میرے ماں اور باپ تم پر قربان ہوں۔ بیٹا دوسرا سوال ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب کون سی تلوار پسند آئی؟ کیا وہ تلوار انہیں ملی؟ جواب ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں سعید بن العاص کی ذوالقطیفہ نامی تلوار پسند آ گئی۔ سورہ انفال کے نازل ہونے کے بعد وہ تلوار حضرت سعد کو بلا کر دے دی گئی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سعید بن العاص کو کب کس نے قتل کیا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں غیر معمولی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے سعید بن العاص کو، جو کہ لشکر کفار کا سرخیل تھا، سرخیل تھا یعنی لیڈر تھا یا اس کے جرنیل تھا، اس کو انہوں نے قتل کیا، طے کیا یعنی قتل کر دیا۔ پھر سوال نمبر 4 ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں کب اور کیوں ڈالا؟ جواب ہے کہ کیونکہ دریائے جدلہ پر ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے دریا پر جہاں جہاں پل تھے سب توڑ کر بیکار کر دیا تھا، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ پھر سوال نمبر 5 ہے کہ سعد کس آبدوز کا نام ہے؟ اسے یہ نام کیوں دیا گیا؟ جواب ہے کہ پاک بحریہ نے ملکی وسائل سے تیار ہونے والی پہلی آبدوز کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر کے اس کا نام سعد رکھا، منسوب کر کے یعنی ان کے نام پر اس کا نام سعد رکھا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کہاں وفات پائی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت سعد نے سن 55 ہجری میں مقام عقیق مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر وفات پائی۔ پھر ہے سوال نمبر 2 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ جواب ہے کہ بخاری شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب واقعہ تحریر کریں، اور ب ہے کہ فتح مدائن کا واقعہ تحریر کریں۔ تفصیلی سوالوں کے جواب بچوں ہم یہاں سے دیں گے۔ بیٹا
سوال نمبر 1 ہے کہ بخاری شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب واقعہ تحریر کریں، یعنی ان سے متعلق واقعہ تحریر کریں۔ جواب ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لائے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ میرا مرض اس حد کو پہنچ گیا ہے اور میرے پاس مال ہے جس کی وارث یہاں پر ایک نقطہ اور آئے گا، جس کی وارث صرف میری ایک لڑکی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال خیرات کر دوں؟ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سعد نے پوچھا کہ کیا آدھا کر دوں؟ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سعد نے پھر پوچھا، کیا 1/3 کر دوں؟ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1/2 بھی بہت کم ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود رہی تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ اس پر حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماری کی وجہ سے کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکوں گا؟ اس پر آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہیں جا سکے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کی مرضی کے مطابق کے لیے جو عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے یہاں اور بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم بھی زندہ رہو گے، اور تم نے کچھ لوگوں یعنی مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ، میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا۔ صحیح بخاری شریف۔ اچھا، پھر ہے دوسرا سوال نمبر 2 ہے تفصیلی سوالوں میں سے کہ فتح مدائن کا واقعہ تحریر کریں۔ جواب ہے کہ فتح مدائن کا واقعہ ایران کی فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے کئی ماہ طویل لڑائی کے بعد عراق کو فتح کیا۔ اس وقت عراق کا دارالحکومت مدائن تھا۔ اسلامی فوج کو یہاں تک پہنچنے میں کئی ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ مدائن سے جو آخری شہر لشکر اسلام نے فتح کیا وہ بحیرہ شیر کا تھا، جسے 2 ماہ کے محاصرے کے بعد فتح کیا جا سکا۔ بحیرہ شیر اور دارالحکومت مدائن کے درمیان صرف دریائے جدلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے دریا پر جہاں جہاں پل تھے سب کو توڑ کر بیکار کر دیا تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اول عزمی نے، یعنی ان کے جوش و ولولے نے، ان کی بہادری کے آگے دنیا کی کوئی چیز حائل نہ ہو سکی، یعنی رکاوٹ نہ بنا سکی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، اپنے لشکر کی طرف توجہ کر کے کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، یعنی وہاں پر بیٹھے ہیں۔ آؤ اس کو بھی تیر جائیں تو پھر مطلع صاف ہے، یعنی ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں تو پھر مطلع صاف ہے، یعنی پھر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، یعنی دریا میں گھوڑا لے کر دریا میں کود پڑے۔ اپنے سپہ سالار کی جان بازی دیکھ کر تمام
فوج نے بھی جوش کے ساتھ گھوڑے ڈال دیے، سپہ سالار کی جان بازی یعنی بہادری کو دیکھتے ہوئے اور باہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے، اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے، باہم باتیں یعنی آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایرانی اس عجیب و غریب جوش و استقلال کا منظر دیکھ کر ایرانی یعنی اس عجیب و غریب یعنی عجیب قسم کے جوش استقلال جوش ولولے اور استقلال یعنی ثابت قدمی کا منظر دیکھ کر ان کو دیکھ کر دیو آگے کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ دیو آگے، کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا جو کام ہے وہ انسان نہیں کر سکتے، صرف دیو ہی کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ دیو آ گئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے۔ تاہم ان کا سپہ سالار تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا، ان کا سپہ سالار یعنی ان کا لیڈر تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا یعنی کھڑا رہا، اور دریا سے نکلنے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں آ گیا، لیکن مسلمانوں نے ان کو جلد ہی شکست دے دی، ان کو جلد ہی ہرا دیا اور مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا، یا یہ محلات یعنی شاہی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران یزدگرد پہلے ہی سے بھاگ چکا تھا، ایران کا شاہ یعنی بادشاہ پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام مال و اسباب موجود تھا، تمام مال و اسباب تمام جو یعنی شاہی مال تھا وہ وہاں پر موجود تھا، جو دارالحکومت مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا، اور اس کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا، پہنچا دیا گیا۔ کویسچن نمبر 3 ہے کہ متن کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں۔ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن العاص کو طے کیا، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں اور غزوہ حنین میں، غزوہ بدر میں اس کو طے کیا۔ بحر شعر اور دارالحکومت مدائن کے درمیان حائل تھا دریائے فرات، دریائے جدلہ، دریائے عراق، دریائے دمشق، دریائے جدلہ۔ نیکسٹ ہے کہ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر رہے جدہ کے، مدینہ منورہ کے، مکہ مکرمہ کے، کوفہ کے، مدینہ منورہ کے، اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا ڈال دیا سمندر میں، دریا میں، نہر میں، تالاب میں، سمندر میں۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر اپنے لیے ایک گھر تعمیر کروایا، مقام عتیق میں، مقام عمیق میں، مقام رفیق میں، مقام عقیق میں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ کل ہم باقی ماندہ اس کی مشقی سوالات حل کریں گے۔ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم باقی مشق نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے اس کے سوالات کے جوابات کے نوٹس یاد کرتے بڑی دیر ہو گئی، اس لیے ہم انشاءاللہ کل باقی ماندہ مشقی سوالات کریں گے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں پورا لیسن دیکھنے کے بعد، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے۔ اور جن بچوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یا جو بچے فرسٹ ٹائم میرا یہ لیسن دیکھ رہے ہیں، وہ سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔